امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بنیاد رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ یہ پروگرام رحمت للعالمین اتھارٹی کی معاونت کے ساتھ آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس ماہ مبارک میں مختلف اہم موضوعات پر آپ کے سامنے ملک عزیز پاکستان کے جید علماء کرام نے گفتگو کی۔ ہم نے کوشش کی کہ رمضان المبارک سے جڑے ہوئے تمام موضوعات کا احاطہ کیا جا سکے، اور اس سلسلے میں علماء کرام امت کی کس انداز سے رہنمائی کر سکتے ہیں، علماء کرام نے آپ کے سامنے گفتگو کی اور آپ نے ان سے بہرحال استفادہ کیا۔ آج کا پروگرام ناظرین بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی شدید پریشانی ہوتی ہے کہ امت مسلمہ متحد کیوں نہیں ہوتی۔ سیاسی حوالے سے بھی اور اپنے علاقوں میں فرقہ وارانہ حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو امت کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو آج کا موضوع اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اپنے عقائد میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جس چیز پر ایمان لانے کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ان بنیادی اقدار پر اور بنیادی مطالبات پر ایمان لانے کے باوجود ایک وحدت جو ہے ایک بڑی اس میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو آج خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ ایسے اسکالر موجود ہیں جو اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب چیئرمین ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں پہ۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب علامہ سید ثاقب اکبر صاحب، چیئرمین ہیں البصیرہ ٹرسٹ کے اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے۔ بہت شکریہ ثاقب صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا رہنمائی کریں کہ قرآن ہمیں کس قسم کے اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اور اتحاد کر کے ہم اصل میں چاہتے کیا ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، قرآن پاک نے جو اصطلاح استعمال کی ہے اعتصام باللہ، اعتصام باللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جانا، سیمنٹ ہو جانا، اس کے قریب اپنے آپ کو لے جانا۔ صحیح۔ اور اسی لیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کی رسی کے ذریعے یہ قرب اختیار کیجیے، صحیح، اور تفرقوں میں نہ بڑھ جائیے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے لیے وہ بنیاد تلاش کرے جو مستحکم ہے، ابدی ہے اور مفید ہے، اور وہ صرف اور صرف کلام الہی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن کلام الہی سے ملنے کے باوجود جو انسانی فطرت ہے اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ صحیح۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ عصبیت جاہلیہ ہے۔ صحیح۔ جاہلی عصبیت، اس کی تعریف اگر کی جائے تو یہ محض ایک چیز کا نام نہیں ہے، یہ اس بات کا نام بھی ہے کہ آپ اپنے نسب پر فخر کریں۔ صحیح۔ یہ اس کا نام بھی ہے کہ آپ اپنے مالی وسائل زیادہ ہونے کی بنا پہ اپنا برتر سمجھیں۔ صحیح۔ یہ اس بات کا نام بھی ہے کہ آپ اپنے قبیلے یا اپنے علاقے کو اوروں سے بلند تصور کریں۔ صحیح۔ اس بات کا نام بھی ہے کہ آپ اپنی زبان کو دوسروں سے برتر سمجھیں۔ قرآن کریم نے، سیرت پاک نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ یہ کہ کم سے کم عرصے کے اندر ایک بڑی سے بڑی تعداد کو صحیح اس طرح تبدیل کیا کہ اس کی فکر، اس کا سوچنے کا انداز، جذبات، ہر چیز بالکل تبدیل ہو گئی۔ صحیح۔ یا تو وہ کہتے ہیں نحن العرب، العزت للعرب، عزت عرب کے لیے۔ صحیح۔ اب انہوں نے کہا کہ عزت صرف اسلام کے لیے، اور ان تمام چیزوں کو جو نسل کے، رنگ کے بت تھے نہ صرف توڑا، بلکہ رسول والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر بھی اور آخری حج کے موقع پر بھی کہا یہ میرے پاؤں کے تلے ہیں۔ صحیح۔ ان کو رون دیا گیا، رون دیا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اختلاف کا باعث بنتی ہیں۔ صحیح۔ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ 50 سے اوپر ممالک
مسلمانوں کے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنی قومیت کا دعویٰ کرتا ہے. صحیح. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یا تو ان کی بنیاد زبان ہے یا خطہ ہے. شامی اپنے آپ کو شامی کہتا ہے، عراقی عراقی کہتا ہے، ترکی ترکی کہتا ہے، اور زبانوں کے پیچھے اس کی وابستگی ہے. صحیح. اسلام نے جو بات کہی وہ یہ کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اقوام میں اور قبائل میں، لیکن یہ وجہ امتیاز نہیں ہے. صحیح. وجہ امتیاز اور پہچان اگر ہے تو وہ صرف تمہارا تقویٰ ہے. صحیح. بالکل بات کو واضح کر دیا. لیکن ہم نے یہ کیا کہ نہیں، میں چونکہ ترک ہوں تو میں عربوں سے برتر ہوں. ان کا نہیں، میں عرب ہوں تو عرب کو لیے عزت ہے ساری کی ساری. حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک کر دیا کہ حب الوطن کو ایمان قرار دے دیا. اتنا کہا کہ لوگ سمجھے کہ یہ حدیث ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، حدیث کے آس پاس نہیں. لیکن بڑی بیان کی جاتی ہے. جی 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 اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے وہ جاہلی عصبیت جس کی بنا پر پھر اس سے بڑھ کر کے یہ کہ عقیدے کے معاملات کو صحیح بنیاد بنا کر کے نہ صرف فاصلے، نہ صرف نفرت، بلکہ قتل و غارت، نہ صرف افراد بلکہ ملکوں کی حد تک. صحیح. یہ وہ ہے جاہلی عصبیت جس کو توڑنے کے لیے اسلام آیا تھا، جسے آج بھی توڑنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور توڑی جا سکتی ہے. صحیح. ایسے نہیں توڑی جا سکتی ہے. صحیح. نسخہ بڑا آسان سا ہے، وہی ہے جو استعمال کیا گیا 15 سال پہلے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو، اپنے تصور حیات کو، صحیح، اپنے مستقبل کے تصور کو کہ ہمارا مستقبل کس چیز کے اندر ہے، ٹھیک، ان 3 چیزوں کی جب اصلاح کرے گا تو سب چیز ساتھ تبدیل ہو جائیں گی. اور خاص طور پہ جو آنے والی نسلیں ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لادینت اختیار نہ کریں تو ہمیں اپنے تعصبات کو، اپنے اختلافات کو کم سے کم کرنا ہوگا. صحیح. وہ کسی بھی مسلک سے وابستہ نوجوان ہو، وہ تنگ آ چکا ہے مسلکی اور گروہی نفرتوں سے. صحیح. وہ پریفر کرتا ہے سیکولر بننا صحیح، مسلمان رہنے کے مقابلے میں. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ نسل فی الواقع دین پہ قائم ہو تو ہمیں ان تعصبات کو جڑ سے نکالنا ہوگا. صحیح، اور کلمہ واحد کے اوپر لوگوں کو لے کے آنا ہوگا. صحیح، توحید وہ کلمہ واحد ہے جس کو اگر سمجھ لیا جائے صحیح، تو یہ سارے تعصبات ختم ہو سکتے ہیں. توحید کا مطلب یہ ہے کہ نہ میرا رنگ، نہ نسل، نہ معاشی تفاوت، یہ کوئی چیز کی بنیاد نہیں ہو سکتی. میں صرف اس کا بندہ ہوں، نہ مال کا بندہ ہوں، نہ زبان کا بندہ ہوں، نہ برادری کا، نہ خاندان کا، نہ سیاسی پارٹی کا، نہ مٹی کا. صحیح. جو کہا جاتا ہے مادر وطن، یہ شرک ہے. کیونکہ جو چیز مطالبہ کرتی ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ آپ اس زمین سے بلند ہو کر کے اس خالق کے بندے بنیں صحیح، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. یہ دھرتی ماتا ہندوؤں کا تصور ہے، اس کی بنیاد اسلام میں کہیں نہیں پائی جاتی. لیکن یہ سب چیزیں وہ ہیں جو جاہلی عصبیتیں ہیں، صحیح، جو پائی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں. ان کے اثرات ہم قبول کرتے ہیں، ان کے پاس ذرائع ہیں، ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس تعلیم کا پورا شعبہ ہے. ہر کتاب جو مغرب سے چھپ کر کے آتی ہے اس کی بنیاد انہی چیزوں کے اوپر ہے. ہم اسی کو پڑھاتے ہیں، اپنے پڑھا رہے ہیں 75 سال سے، جب تک ہماری آنکھیں نہ کھلیں. تو ہم اتحاد امت کر سکتے ہیں قرآن پاک سنت مطہرہ کی بنیاد کے اوپر کہ یہ 2 وہ چشمے ہیں جن سے جو بھی ایک گھونٹ لے گا اس کی زندگی امر ہو جائے گی. لیکن ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ تو قدامت پرستی ہے، یہ تو روایتی مذہب کی پیروی ہو رہی ہے، ہم تو جدید لوگ ہیں، جدید دور کی پیداوار ہیں، 21ویں صدی میں بستے ہیں، ہم کہاں سے چیزوں اختیار کریں. ان چیزوں سے نکل کر کے جو ہمارے غلامی کی علامات ہیں اصل ہمیں واپس آنا ہوگا اس بنیاد پر جو ہمیں جوڑنے والی ہے. جناح صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ایک قبلہ، ایک کتاب، ایک رسول، ایک ایمان اور ایک قوم. صحیح. یعنی یہ وہ مدارج ہیں اس کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، قبلے کے ذریعے ہمیں دوبارہ قوم کو جگا کر کے یکجا کرنا ہوگا تاکہ وہ ان تعصبات سے نکلے اور ترقی کے راہ پر گامزن ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم اور بنیادی بات آپ نے کہی. اچھا علامہ سید ثاقب اکبر صاحب،
قرآن حکیم ہماری توجہ دلاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اشاروں میں اس آیہ کریمہ کی جانب ہماری توجہ مبذول فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور کسی تفرقے میں مت پڑو۔ تو یہ بالکل کلیئر کٹ اور واضح پیغام ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی مسلک کے لوگوں سے یا کسی فرقے سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دینی قوتوں کا آپس میں متحد ہونا انتہائی ضروری ہے، دینی مسالک کا آپس میں مل جل کر بالکل اکٹھے ہو جانا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، قرآن کی آیت کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن عملی میدان میں پھر اس کی مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اشارہ فرمایا کہ آج کا نوجوان وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ بنیادی ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں، قرآن کی آیت بھی ہمیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے، احادیث بھی ہمیں سنائی جاتی ہیں، لیکن عملاً جو ہے وہ عمل سے خالی ہوتا ہے سارا۔ تو یہ کمزوری کہاں پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، اور بہت بنیادی باتیں ہمارے بزرگوار پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد نے فرما دی ہیں۔ دیکھیں، مشکل ایک بڑی بنیادی ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی ایلیٹ ہے یا جو لوگ نمائندہ ہیں مذہب کے، صحیح، وہ دراصل فرقے کے نمائندہ ہیں۔ عام طور پر جو مذہب کے نمائندہ سمجھے جاتے فرقے کے ہیں نمائندہ، وہ فرقے کے نمائندہ ہیں۔ وہ مختلف علامتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ممتاز کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں دوسروں سے۔ صحیح، وہ ان کی اصطلاحوں میں فرق ہے، ان کے رسوم و رواج میں مختلف ہو گئے ہیں، ان کے لباس اور ان کی ٹوپی، امامے، ابا، کبا میں امتیازات آ گئے ہیں۔ صحیح، یعنی ان چیزوں سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کا آدمی ہے، یہ فلاں مسلک کا آدمی ہے، یہ فلاں مذہبی پارٹی کا آدمی ہے، یہ فلاں مذہبی پارٹی کا۔ اسی طرح سے ہماری دینی تعلیم کے جو بدقسمتی سے جو مدارس اور ادارے ہیں وہ فرقوں کے مدارس اور ادارے ہیں۔ یعنی ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ دیکھیں، انٹرپریٹیشن میں اختلافات ہوتے ہیں، چونکہ یہ انسانوں کے عام غیر معصوم انسانوں کے اختلافات ہیں۔ صحیح، فطری، ہاں، یعنی قرآن اور سنت میں اختلاف نہیں ہے، اس کے فہم میں اختلاف ہے۔ چونکہ پاک پیغمبر نے ایک بات فرمائی ہے، یہ قرآن میں آئی ہے وہ تو ہے، لیکن آگے سمجھنے والوں میں ان کی اپنی یعنی سطح فکر ہے، یہ باقی چیزیں ہیں، وہ اس درجے تک تو نبی پاک تک کوئی نہیں پہنچتا، لہذا کہیں نہ کہیں فہم میں اس میں ہمیں ایک دوسرے کو احترام کے ساتھ قائل ہونا چاہیے، صحیح، اور اپنی دلیل بیان کر کے دوسرے کی بھی دلیل سن کے تو ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے، اگر آپ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے۔ کوئی ایک دن آنا چاہیے اور یہ خواب دیکھنا چاہیے اور یہ خواب دکھایا جانا چاہیے کہ جو دینی تعلیم کے مدارس ہیں یا ادارے ہیں وہ دینی تعلیم کے ہوں، وہ فرقوں کے امتیازات کی بنیاد پر نہ ہوں۔ آج نہیں تو کل ہمیں اس کو ختم کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے ایک بزرگ تھے، اتحاد امت کے لیے بڑا ان کا کام تھا، انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہوں گے، ڈاکٹر کلیم صدیقی صاحب۔ جی جی جی، بڑی یعنی اس سرزمین کا بڑا فرزند تھا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی ویسے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب لوگ کہتے تھے نا بھی یہ چیزیں ہماری یہ مختلف ہیں، ہم کیسے متحد ہوں، صحیح، وہ کہتے تھے جو مسلمانوں کا تعامل ہے نا، جس پر اتفاق ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہاں جی، وہ اتنا کچھ موجود ہے جو ہمیں جوڑنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، اس کی مشترکات کو دیکھ لیں، آج بھی 1450 سال بعد یہ نماز ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں ایک دوسرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، سارے مسلمانوں کو جوڑتا ہے، آپس میں متحد کرتا ہے۔ اس کی ساری تفصیلات تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ ہم نے جو ہوتا یہ ہے نا کہ جو ہزار اتفاقات ہوتے ہیں، مشترکات ہوتے ہیں، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جو ایک آدھ چیز اگر ذرا سا فرق ہوتا ہے اس کو ہم بہت شور مچاتے ہیں اس پر۔ ہمارے بدقسمتی سے ذرائع ابلاغ نے بھی غیر ضروری طور پر چیزوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے آپ حج کو لے لیں، قبلہ اس میں سب سے اہم بات ہے، ایک حرم اور اس کے گرد ساری انسانیت اور ساری امت کا طواف، یہ ہمیں یعنی مرکزیت ہمیں پیدا کرتا ہے، یہ ہمیں یعنی اس کو محسوس مرکز ہے ہمارا، اور وہ محسوس مرکز ہمیں متحد بھی کرتا ہے۔
ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہیں، ہم کسی اور گھر کے گرد طواف نہیں کرتے. یعنی یہ جو لفظ توحید ہے، یہ خود اس کے اندر وحدت جو ہے وہ موجود ہے. آپ کو میں بنیادی باتیں بتاتا ہوں کہ عقائد جو کہ بنیادی عقائد ہیں، مثلا توحید ہے، نبوت ہے، معاد یا قیامت ہے، یعنی روز آخرت اور جنت جہنم پر ایمان، اس پر ساری امت کا اتفاق ہے. اخلاقیات کی ساری تعلیمات ہمارے درمیان مشترک ہیں. اسی طرح سے یہ آپ یہ دیکھیں، یہ عبادات وغیرہ، اس کے یہ چیزیں متفق ہیں. ہمیں تو باقی انسانیت کے لیے ابھارا گیا ہے کہ تم واسطہ ہو، ایسی امت ہو کہ جو یعنی امت وسط ہمیں قرار دیا گیا ہے. اس کا ایک معنی تو یعنی اعتدال کے منہج پہ رہنا، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت سے لے کے باقی انسانیت تک ایک ہم واسطہ بھی ہیں اس پیغام رسانی کے لیے. ہمارے ذمے تو یہ آیا تھا. ہمارا قرآن حکیم تو کہتا ہے کہ اہل کتاب سے کہہ دو کہ آؤ، جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے اس پر ہم ایک ہو جائیں. یہی آیا جس میں فرض کیا گیا ہے روزوں کو، اس میں بھی یہ باقی انسانیت کو جو ہے نا وہ سمیٹ لیا گیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو اس کا مطلب ہے ساری انسانیت کا ایک مشترک اثاثہ ہے یہ روزہ، اور اس کی بنیاد پر دیکھیں ہمارے دل میں فوراً احترام پیدا ہوتا ہے اس خیال سے. مشکل ادھر بھی موجود ہے، وہاں بھی مذہبی پیشوائیت جو ہے نا باقی انسانیت کے ساتھ جڑنے نہیں دیتی. ان کا اقتدار، ان کی باقی چیزیں، ان کی شہرت، ان کی دولت، یعنی اس چیز میں بدقسمتی سے وہ لوگ جو مذہبی پیشوا خود بن بیٹھے ہیں جی، اور الہی اور انبیاء کی تعلیمات سے انہوں نے انحراف کیا ہے. انبیاء انسانوں کو جوڑتے تھے، وہ مظلوم کا ساتھ دیتے تھے، وہ ظالموں کے خلاف اٹھتے تھے، وہ فرعونوں اور نمرودوں کے خلاف اٹھتے تھے. ہم ظلم کے خلاف نہیں بولتے، ہم مظلومیت کی حمایت نہیں کرتے. تو میرا خیال یہ کہ یہ جو بنیادی ہماری تعلیمات ہیں یہ کفایت کرتی ہیں کہ ہم حقیقی طور پہ ایک امت بن جائیں اور باقی انسانیت کے لیے بھی خیر خواہ ہوں، دوسروں کو بھی ایک اس میں خیر کی بنیادوں پر جوڑنے کی کوشش کریں. صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت ہی اہم گفتگو آپ نے فرمائی، اور خصوصاً آپ نے جو بتایا کہ کس طریقے سے عبادات، مطلب آپ چھوٹے موٹے فروعی اختلافات وہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ حج کے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے پوری امت، اس میں جس مسلک کا، جس فرقے کا تعلق ہے، بھلے جس صوفی سلسلے سے بھی متعلق ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ اکبر ہوتا ہے تو کالا گورا حبشی جس اس کا ہے، رنگ کا ہے، نسل کا ہے، وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسی طرح اللہ اکبر وہ کرتا ہے. تو یہ اتحاد کے اس سے بڑا مظہر اور کیا ہو سکتا ہے. اور بڑی اہم بات آپ نے کی کہ جو صرف ودن مسلم اتحاد کی بات نہیں ہے، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ آپ باہر بھی جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے طبقات ہیں ان کے ساتھ آپ اتحاد کریں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ آپ بلائیں ان لوگوں کو اور ان سے کہیں کہ آئیں آپ اکٹھے ہو جائیں اور اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے والے آپس میں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جانا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہو وہ کسی اور طاقت کے سامنے سر جھکائے اور آپس میں وحدت مودت یہ جو سلسلہ ہے اس کو توڑ بیٹھے. تو یہ تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ان تک یہ بات پہنچائیں کہ اسلام اور قرآن کی تعلیمات کیا اصرار کرتی ہیں آپس میں متحد رہنے کے لیے. جی، اس کا جو پہلا سبب ہے وہ مغرب کے ساتھ ہمارا وہ انٹریکشن ہے، صحیح، اور مشرق کے ساتھ انٹریکشن ہے، جس کے نتیجے میں اذہان میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ سے تعلق جو ہے وہ ذاتی نوعیت کا ہے. صحیح. اور اس بنا پہ ہر ایک کا تعلق اللہ سے اپنا اپنا ہے. جو معاملات ہیں، جو زندگی کے دوسرے ایشوز ہیں، اس میں آپ جو چاہیں کریں اور اللہ سے اب تعلق قائم کر لیں. صحیح. توحید کا مطلب یہ نہیں ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ جو خالق کائنات ہے، جو اس نے ہدایات دی ہیں، وہ مسجد میں نہیں ہیں. صحیح. وہ مسجد کے باہر بھی ہیں، اندر بھی ہیں. واہ. اس لیے اگر آپ کی معیشت ہے
اور وہ چل رہی ہے امریکی مرکزی ہدایات کے اوپر، اور آپ کی ثقافت ہے وہ چل رہی ہے ہندوستان کی ثقافت کی نقل کے اوپر، تو آپ نے توحید کو نہ سمجھا نہ اختیار کیا۔ صحیح۔ تو یہ پہلا سبب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو محدود کر دیا اپنے آپ تک، اور یہ سمجھا کہ ہمارا جو خدا ہے وہ تو مسجد میں اس کے ہم خوش کر لیتے ہیں اس کو، اب یہاں ہم جو چاہیں کریں۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ ہم نے جو اپنے ارد گرد معاشرہ بنایا ہے، اس معاشرے کے اندر وہ احترام اور وہ عزت صحیح جو دین ہمیں سکھاتا ہے، جسے اکرام انسانیت کہا جاتا ہے، صحیح، انسان کا اکرام، ہم نے اس کو بالکل چھوڑ کر کے اس جگہ مادیت اختیار کر لی کہ جو شخص بڑا زمیندار ہے وہ اشراف کہا جائے گا، اور جو بیچارہ دین کی تعلیم دینے والا ہے وہ کمی کہلائے گا۔ صحیح۔ یہ جو تصورات معاشرے میں ہمارے پائے جاتے ہیں، یہ بڑا سبب ہے کہ اختلاف کا۔ اور آخری چیز یہ کہ جو علامہ صاحب نے بات فرمائی، بلکہ علامہ صاحب کے رسالے میں کوئی 20 سال پہلے میرا ایک مضمون طبع ہوا تھا اسی موضوع کے اوپر، اچھا ماشاء اللہ، اور میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو جماعتیں پائی جاتی ہیں ہمارے ہاں، یہ جماعتیں دین نہیں ہیں، مسلکی ہیں، صحیح بات، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے نام میں مسلک شامل ہے۔ صحیح، ہر جماعت کے جو قیادتی ہیں دینی، ان کے نام میں مسلک شامل ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس میں تفریق کریں۔ صحیح۔ دین جو ہے وہ تو مشترک ہے سب کا، صحیح۔ مسلک میں ہو سکتا ہے اختلاف، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس ہستی نے قرآن کریم نازل کیا ہے، صحیح، اور نبی برحق کو بھیجا ہے، صحیح، اگر اس ہستی نے اپنے کلام عزیز میں ایک چیز ایسی رکھ دی ہے جس کی تعبیر ایک سے زائد ہو سکتی ہے، صحیح، تو میں کیوں نہ وہ کروں؟ اگر وہ چاہتا، جو وہ خود بھی فرماتا ہے، خود قرآن وہ کہتا ہے میں سب کو ارتداد مسلمان نہیں کیا میں نے، مسلمان سب کو، اگر وہ چاہتا قرآن پاک کے ہر حرف کو اس طرح سے وہ پیش کرتا کہ آپ اس کتابیں کہہ نہیں سکتے دوسری، لیکن اس نے جب وہی بھیجی ہے، یہ جانتے ہوئے بھیجی ہے کہ جب بیرؤوس حکم پڑھے گا کوئی تو وہ با سے مطلب کیا لے گا، صحیح، بالکل، اور وہ کیا کیا تعبیریں کرے گا اس کی، اور اس طرح سے وہ جب اس طرح استعمال ہوگی جسم کے کسی حصے کی، اس کا مطلب کیا ہوگا، یا لمسا کی اصطلاح ہوگی تو لمس کا مطلب کیا ہوگا، صحیح، کیا لمس کا مطلب محض ٹچ ہے، کچھ اور ہے، کیا ہے، یعنی جو چیز وہی الہی کے اندر موجود ہے اس پہ عمل نہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ صحیح، اس لیے وہ اختلاف مطلوب ہے، مرغوب ہے، ترقی کی علامت، صحیح، اس کے بغیر آپ کی سوسائٹی فوسلائز ہو جائے گی، منجمد ہو جائے گی، لیکن اس اختلاف کا احترام، صحیح، اس کو مانتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ وہ چیز ہے جو سنت مطہرہ ہم کو سکھاتی ہے۔ وہ مشہور آپ کے علم میں واقع ہے جس میں کہ اصحاب رسول سے کہا گیا کہ آپ جائیں گے فلاں مقام پر، عصر وہاں پڑھیں گے، صحیح، رات سے عصر کا وقت ہو گیا، کچھ نے نماز پڑھی وہاں پر، کچھ جا کر کے پڑھی، جب آ کے رپورٹ کیا گیا تو آپ نے یہ کہا کہ ان کے نماز نہیں، ان کی نماز ہو گئی، ان کے نہیں، ان کی ہو گئی، صحیح، دونوں دونوں کی نماز ہو گئی، سبحان اللہ، اور دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری میں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے نہیں کہا کہ فلاں کی نماز قضا ہو گئی ہو گئی، نہیں، آپ نے نہیں فرمایا، دونوں کی نماز ہو گئی آپ کے سکوت سے۔ تو یہ جو وسعت ہے دین کی ہماری، اس کو ہم نے پتہ نہیں کس بنا پر، جو علامہ صاحب فرما رہے تھے، بڑی حد تک وہ بات درست ہے کہ اس میں وہ اجارے داریاں ہیں ناموں کی، جو خطرہ محسوس کرتی ہیں کہ اگر یہ جب سے نکل گئی پھر کیا رہے گا ہمارے پاس، صحیح، لوگ کیوں آئیں گے ہمارے پاس، صحیح۔ تو یہ تعلیم جب تک آپ یکساں نصاب تعلیم کے ذریعے اور یکساں اسلامی تعلیم کے ذریعے پوری قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن کریم کو سنت مطہرہ کو بنیاد بنائے جس میں کوئی فقہی اختلاف نہیں پایا جاتا، صحیح، اور اس کی بنیاد پہ تعمیر شخصیت، صحیح۔ اشرف صاحب، یہ بڑی اہم اور بنیادی باتیں ہیں، اور لازمی جو اس سے پہلے بھی ساری گفتگو ہوئی وہ یہ ہے کہ جو اس وقت چیزیں رواج پا چکی ہیں، یہ ساری ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت نام ہیں، بڑے خوبصورت عنوان ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے اس کے گرد
چکر لگانے کے بجائے چکر تھوڑا لمبا کر کے لگا رہی ہیں، اور نتیجے کے طور پہ یہ ہے کہ ایک انتشار جو ہے فکری بھی اور عملی بھی وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا علامہ سید ثاقب اکبر صاحب، یہ بات بتائیں کہ آپ نے بھی بات کی مسالک کی اور مدارس کی کہ مسلک بھی اور مدرسہ بھی وہ اصل میں ایک فرقہ وارانہ اس کا جو ہے ایک عنوان بن چکا ہے، تو ہم کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ کیونکہ جو چیزیں اس وقت ہمارے سامنے سوسائٹی میں موجود ہیں وہ تو اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں کہ وہاں سے واپس آنا مشکل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ لوگ ملی یکجہتی کونسل کے ایک بڑی شاندار پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں، اور قاضی حسین مرحوم اور اس کے علاوہ مولانا شاہ نورانی صاحب اور مولانا سمیع الحق اور جتنی پاکستان کی بڑی دینی قیادت تھی وہ ساری ملی یکجہتی کونسل کے مختلف عہدوں پر وہ ساری موجود رہی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ملی یکجہتی کونسل کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور یہ جو کچھ اس وقت سوسائٹی میں ہے کیا یہ ریورس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اپنا سبوق سید صاحب ایک قاضی صاحب کا ایک جملہ تھا، درد مشترک و قدر مشترک، بالکل، کہ اس پر ہم ایک ہو جائیں۔ صحیح، اور بڑا ہی پرتاثیر تھا کہ ہماری جو مسائل ہیں مشترک اس کو ہم دیکھیں، اس کے حل کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور قدر مشترک جو ہماری دینی اقدار اور اخلاقی ہیں، روایات ہیں، ان کو مشترک ہیں اس کو ہم تھام لیں۔ تو کوئی ایک پہلی دعوت میرا خیال ہے یہ بڑی خوبصورت اور اچھی دعوت۔ صحیح۔ دوسری ہم کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام آپ شروع کر دیں۔ میں مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً مسجدوں کے باہر لکھیں کہ اس مسجد کے اندر ہر مسلک کا مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، ٹھیک ہے۔ آپ خطبات جمعہ میں کہیں کہ ہمارے خطبہ جمعہ کے لیے اور ہماری نماز کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں، سب آئیں، ہم کسی کی دل شکنی نہیں کریں گے، سب کے لیے ہم محبت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اور بعض ائمہ جمعہ ایسا کر رہے ہیں اور وہ زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں، یعنی عوام چاہتے ہیں کہ اس طرح سے آئیں۔ اگر ہم یہ باقی کوئی کہیں سے تو ابتدا کرنی ہے نا، یہ ہم کہہ نہیں سکتے یار یہ فلاں مسلک کی ہے تو اب آپ اس کو یہ ہٹا دیں اوپر۔ تو کمیٹیاں بھی اسی مسلک کی بنی ہوئی، مولوی صاحب بھی اسی، لیکن ایک وسعت آپ پیدا کریں دوسروں کے لیے۔ اسی طرح سے جب بہت تکفیریت کا دورہ تھا پاکستان کے اندر، یہ کافر تو وہ کافر کی بات چل رہی تھی، شدت پسندی بہت زیادہ تھی، تو جب سارے مسالک کے بڑے علماء آپس میں بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، کھانا اکٹھا کھاتے تھے، اب بھی ایسا ہے، تو اس نے وہ نیچے تک پیغام گیا ہے۔ جب وہ تصویریں چھپتی تھیں مین اخباروں میں، اور جب وہ آپ یہ دیکھیں نمازوں کی تصویریں، جی جی بالکل، یہ سارے مسالک کے بزرگ علماء، بزرگ ترین جن کو کہا جاتا تھا، یہ اکٹھے بیٹھتے تھے، ٹی وی پر بھی ان کی تصویریں، اب بھی اسی طرح سے اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ تو ایک پیغام تو جاتا ہے کہ یار یہ جو کافر کہنے والے ہیں یہ پھر کون ہے؟ صحیح، یہ تو سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، نمازیں بھی اکٹھے پڑھ رہے ہیں، کھانا بھی اکٹھا کھا رہے ہیں، تو پھر کافر والے کیا ہیں؟ تو وہ چاہتے تھے کہ امت کے گروہوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں۔ ہم نے ان سب کو اکٹھا کر کے، یا ہم سب اکٹھے ہو کر ہم نے پیغام دیا نہیں بھی وہ غلط کہتے ہیں، ہم تو سارے یعنی ایک ہیں، اور سارے امور میں ہم ایک ہیں۔ اسی طرح سے جب پاکستان کے باقی مسائل آتے تھے ایسے اس ملک سے متعلق یا سیرت نبوی سے متعلق یا ختم نبوت سے متعلق، تو اس میں بھی جب سارے علماء اکٹھے ہوتے تھے اور ساری جماعتیں، تو یعنی ایک طرح سے وہ جو بیریئر بیچ میں پیدا ہو گیا تھا فکری یا نظری یا عملی، اس کو توڑ دیا ہے ملی یکجہتی کونسل نے۔ باقی لوگوں نے بھی کردار ادا کیا، ہمارے میڈیا کے بہت سارے حلقوں نے مثبت کردار، حکمرانوں نے بھی، جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کوشش کی ہے۔ اب یہ پچھلے دور میں یہ جو پیغام پاکستان آیا ہے اس پر سارے مسالک کے علماء اور سارے دینی جو مدارس کی جو جتنی تنظیمیں ہیں انہوں نے مشترکہ فتویٰ دیا ہے، پاکستان کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا ہے، حکومت کے لیے بہت بنیادی گائیڈ لائن دی ہے، ایک دوسرے کو کافر کہنے کی ممانعت کی ہے، محبت کے لیے، یعنی اس طرح سے کوششیں کی گئی ہیں ساری سوسائٹی کے اندر۔ اور ملی یکجہتی کونسل کا بھی اس میں رول ہے، اور ہم اب بھی آپ یہ دیکھیں نا، مطلب یوم القدس ہے تو ہم اکٹھا مناتے ہیں، یا یوم آزادی ہم 27 رمضان کو بھی مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں 14 کو منائیں، تو یہ بھی ہم اکٹھا مناتے ہیں۔ ہم ایسی تقریبات کرتے ہیں، سیرت نبوی پر ہم ایسے پروگرام کرتے ہیں، یوم حسین ہم مل کے مناتے ہیں، تاکہ
امت کے مختلف جو یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہم اکٹھے ہو کے تو ایک پیغام دیں، اور اس کی تاثیر ہے نیچے تک ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑی حد تک مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ جب تصویر بڑی دیکھتے ہیں تو نوجوان دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اکٹھے اس کا مطلب ہے کہ امکانات ہیں اکٹھا ہونے کے بھی، اور اس کی تاثیر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اگلے بڑے اقدامات ہیں کہ ہم ایسے مدارس قائم کریں جس میں سارے مسالک کے لوگ آئیں، مسالک کے لوگ آئیں پڑھیں، اور پھر ہم کہیں کہ یہ مسجد اسلام ہے یار، آؤ سارے اس میں۔ اب فیصل مسجد تو ایسی ہو سکتی ہے نا، جی بالکل ایسی، ٹھیک ہے نا جی، ایسی۔ تو اسی طرح سے بادشاہ مسجد ایسی ہو سکتی ہے۔ بڑی مساجد میں ہم کہیں یار یہاں پہ آج اس مسلک کے آدمی نے نماز پڑھائی ہے تو کل دوسرا بھی آدمی پڑھائے گا، یہ کچھ حکومت کو بھی اس طرح سے کرنا ہے۔ میری معلومات کے اندر راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں ایسی کچھ مساجد ہیں، بلکہ یہاں اسلام آباد میں E11 میں، لاہور میں بھی ایسی مساجد ہیں جہاں پر مختلف مسالک کے علماء اکرام آتے ہیں اور جمعے کو خطبات دیتے ہیں، اور بڑے اصلاحی اور مواعظ حسنہ جو ہیں وہ وہاں پر وہ کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز محض نظری نہیں ہے، جی جی، میں اس لیے عرض کر سکتا ہوں کہ جب دعویٰ اکیڈمی ہم نے قائم کی اسلامی یونیورسٹی میں، تو جو پروگرام میں نے مرتب کیا تھا ائمہ کی تربیت کا، اس میں ہر مسلک کے علماء تشریف لاتے تھے، اور 3 ماہ تک ساتھ رہ کر کے ساتھ کھانا کھانا، بڑی ساتھ سونا، بڑا پروجیکٹ تھا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ مختلف مدارس میں ان کا وزٹ ہم ارینج کرتے تھے کہ آپ اس میں جائیں گے، ایک بریلوی میں، دیوبندی میں، ایک جعفری میں، ایک اہل حدیث میں، اور جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جو تصورات ان کے پہلے سے ہوتے تھے کہ وہاں یہ ہو رہے ہوں گی چیزیں، کچھ بھی نہیں ملتا ان کو، صحیح، وہی پھٹی ہوئی چٹائی ہے، وہی ایک جیسے فرہنگ اور ثقافت ہے، جی جی، وہ ڈسکور کرتے تھے جا کر کے، حیرت ہوتی کہ کیسے ہو رہا ہے۔ آپ نے خطبات جمعہ کے لیے بھی خطبات جمعہ کے لیے ہر چیز کے لیے ہم نے کوشش کی۔ اچھا، ہم نے کتابیں بھی ایسی لکھی ہیں جس میں مشترکات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، بلکہ آپ کی کتاب پاکستان کی دینی مسالک تو بڑی بنیادی کتاب ہے۔ ہاں جی، اچھا ڈاکٹر صاحب، مسئلہ تو اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے معاشرے کے اندر ہم آہنگی کی جو فضا ہے اس کو متاثر نہ ہونے دیں، اور وہ کبھی کبھی بڑی پریشان کن صورتحال جو ہے وہ پیدا کر جاتی ہے۔ افسوس اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ وہ ماہ جن کا احترام اور جن کے تقدس کو مشرکین مکہ بھی ہمیشہ ایک بلند اور درجہ دیتے تھے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایام میں اور ان جو مہینے ہیں اس میں ہمارے ہاں بجائے اس کے کہ ان کا احترام بڑھ جاتا ہے، کچھ تو خون کا جو بازار ہے وہ یہاں پہ گرم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے طبقات ہیں چھوٹے موٹے سے ہی، لیکن ان کے جو زہریلے اثرات ہیں ان کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو وہ فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی، اس کی فضا سے وہ ہم آہنگی کی جو فضا ہے اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے طبقات کے لیے ایک تو یہ ہے نا کہ ہم ان کی مذمت کریں، ہماری مذمت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ قرآن اور احادیث، اللہ کے رسول ایسے گروہوں کے لیے، ایسے طبقوں کے لیے کیا احکامات کریں، کیا بات کریں؟ اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ریاست اور معاشرہ، صحیح، جب تک یہ دونوں مل کر کام نہیں کریں گے، صحیح، کامیابی نہیں ہو سکتی۔ معاشرے میں افراد کو معلوم ہوتا ہے کون فتنہ جو ہے، صحیح بات، صحیح، اور ریاست کے پاس ادارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کہ کون اس کے پیچھے ہے، بیرونی ہاتھ ہے، اندرونی ہاتھ ہے، اور بیرونی ہاتھ ہمیشہ ہوتا ہے اندرونی کے ذریعے، صحیح، بالکل، اپنے آپ کبھی نہیں آتا، بیرونی ہاتھ اندرونی ہاتھ کے ذریعے متحرک کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اور اس کی جو پہچان ہے وہی کر سکتے ہیں جو اس کے ماہرین ہیں، صحیح، اور وہ ادارے ہیں اس طرح کے۔ تو یہ جب تک یہ دونوں مل کے اس کام کو نہیں کریں، لیکن میں چونکہ تعلیم سے وابستہ ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی ذمہ داری گھر کی ہے، صحیح، اور ہم نے اس گھر کو بالکل طلاق دے دی ہے، صحیح، طلاق اس معنی میں دے دی ہے کہ گھر کے اندر والدین ان کے بچے، میرا خیال ہے شاید سال میں 1-8 دفعہ غلطی سے مل کے بیٹھ جاتے ہوں، ایسے ہی ہے بالکل، ورنہ ان میں کوئی باہمی ربط نہیں ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے جب بجلی نہیں ہوتی اور موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ بیٹھ کر کے بچوں کے پاس نہیں سمجھا رہے کہ یہ جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں گھر والے، یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ کھیلو، ان کے آپ کچھ کھانے کا تحفہ کچھ بھیج دیں، کچھ ان کو گھر بلا لیں، کبھی چائے پی لیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے، جب تک یہ ہم اس
میتھڈالوجی کو اختیار نہیں کریں گے فاصلے کم نہیں ہو سکتے. صحیح. اور آخری گزارش یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابلاغ عامہ جس چیز سے خائف رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے مختلف مسالک کے افراد کو بلایا صحیح. تو ٹی وی اسکرین پہ جھگڑا ہو جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات. آپ جو شدت پسند فرقے کے نمائندہ ہوں ان کو ٹی وی پہ بلائیے اور دوسروں کے ساتھ بٹھا کر کے ان سے پوچھیے کہ بھائی ہمیں سمجھائیے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے خیال میں فلاں فرقہ جو ہے وہ کافر ہے, صحیح. اس کا قتل کرنا بالکل جائز ہے, اس کی دلیل ہم سمجھنا چاہتے ہیں. ہاں وہ کہاں سے لے کر رہے ہیں دلیل؟ اس میں کیا بری بات ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس بات سے تائب ہوں گے, پبلکلی کہیں گے نہیں ہمیں تو نہیں کہا. ہاں صحیح. بالکل. کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن جو لوگ چلا رہے ہیں چینلز, ان کا جو رد عمل ہے, جو میں کانوں سنا ہے اپنے, وہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہو تو سکتا ہے لیکن ہم او ایس ڈی ہو جائیں گے. صحیح. بالکل. تو یہ جو ایک خدشہ ہے, اس میں سمجھتا ہوں یہ ایک بالکل واہمہ ہے, اور اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ہم بآسانی ان افراد کو بھی جو سخت پسند کہلاتے ہیں, کہتے ہیں ٹیررسٹ گروپ کے لوگ ہیں یہ, وہ بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے آ کے اس کو جاؤ مار دو, نہیں کہہ سکتے آ کے, کبھی نہیں کہہ سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ کہ آپ نے کہا کہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ جب ان کو ٹی وی اسکرین پہ اکٹھے بٹھا دیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت عرصے تک پاکستانی اسکرین کے اوپر ہم نے دیکھا کہ مختلف مسالک کے علماء کرام اکٹھے بیٹھے ہیں, اور وہ لوگ بھی جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ فرقہ وارانہ حوالوں سے بہت زیادہ متشدد ہیں, لیکن جو ہی آپس میں آئے اکٹھے بیٹھے, انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا, بات چیت کی, تو ان کے نقطہ نظر میں بڑی حد تک تبدیلی آئی. اس انوائرمنٹ کے اندر جیسے ثاقب صاحب بتا رہے تھے کہ ایک ماحول ایسا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا دور کی بات, یہ کہ اکٹھا بیٹھنا بہت مشکل تھا. تو ملی یکجہتی کونسل نے 95 میں ایک رول پلے کیا اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا, اور میرا خیال یہ کریڈٹ متحدہ مجلس عمل کو بھی دیا جانا چاہیے کہ جب وہاں پر تمام پاکستان کی لیڈنگ سیاسی جو جماعتیں تھیں, ان کی جو قیادت تھی, وہ اکٹھی بیٹھی, تو اس کے اثرات بھی ہم نے دیکھا کہ نچلی سطح پر وہاں پر منتقل. یہ جو ہماری اتھارٹی ہے جی اس کے منشور میں یہ بات شامل ہے. صحیح. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر سطح کے اوپر وزیر اعظم محمد شہباز شریف ابوظہبی کے ولی عہد کے درمیان آج رات 9 بجے ملاقات ہوگی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا. سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وزیر اعظم جدہ سے روانہ ہوں گے ابوظہبی کے لیے, جہاں پر اہم ملاقات ہوگی. ہمارے رپورٹر محمد نوید اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید اظہر, آگاہ کیجیے گا اس دورے سے متعلق. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کا انتہائی کامیاب دورہ کیا ہے. انتہائی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. وزیر اعظم کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھولے گئے اور مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ان کے دورے کے مناظر ہیں. انتہائی کامیاب دورہ رہا. دو طرفہ امور پر بات چیت ہوئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر رہے ہیں اور دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ ابوظہبی پہنچ رہے ہیں, جہاں پر اہم ملاقاتیں ہونے والی ہیں. محمد نوید اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید اظہر, وزیر اعظم آج ابوظہبی روانہ ہو رہے ہیں, ان کی ملاقاتوں کے شیڈیول کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, وہ اپنا دورہ سعودی عرب مکمل کر کے, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے روزہ رسول پہ حاضری دی, پھر عمرہ ادا کیا, اور ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ بھی بڑی اہم ملاقات ہوئی, اور پاکستان کے جو دو طرفہ تعلقات ہے اس کے اوپر اچھی خاصی جو ہے اس دورے میں پیش رفت ہوئی ہے. تو وزیر اعظم آج اپنا یہ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وہیں سے متحدہ عرب امارات جو ہے وہ جائیں گے, اور وہ آج جو بتایا گیا ہے وہاں پہ پہنچیں گے. تو ان کی جو ہے وہ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ ملاقات ہوگی, جس میں پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی, اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات سمیت جو باہمی دلچسپی کے دیگر امور ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوگی. تو وزیر اعظم کا یہ جو سعودی عرب کا کامیاب دورہ ہے, اس کے بعد اس کے ساتھ ہی وہ متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے. جی
बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। अबूज़हबी के वली अहद से मुलाकात भी होने वाली है। बहुत शुक्रिया नवीद अज़हर, आपने तफसील से आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इंतहाई कामयाब दौरा करने के बाद आज अबूज़हबी रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। आलमी कुरान अमामा है तेरा, मिंबर तो नहीं हो सकता। सही। जब तक आप लोगों में मोहब्बत अख़ुवत पैदा नहीं करेंगे उस वक्त हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे प्रोग्राम में ये शामिल है। सही। और ये मैं थोड़ा सा आपसे जानना भी चाहूँगा अगर उसमें कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी इस पर अमलन क्या चीज़ें आगे करना चाह रही है। अच्छा, ये बात की जाती है कि इस्लाम अमन की, मोहब्बत की और रवादारी के फ़रोग़ की जो तालीम है वही देते हैं, और पाकिस्तान के तमाम जो मुकातब फ़िक्र हैं तो वो मुकातब फ़िक्र हैं, वो मुकातब फ़िरक़ा नहीं है। यानी वो फ़िक्र के साथ वही सोच रहे हैं जी कि आपस में नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है, और अगर आप कुछ लोगों को छोड़ दें, उनको स्क्रीन पे दिखाना छोड़ दें और उनको हमारी मसाजिद और हमारी इमाम बारगाहें बुलाना छोड़ दें, तो मेरा ख़्याल ये है कि एक बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट और अच्छी फ़िज़ा कायम हो सकती है। और हमने देखा भी कि जब यहाँ कुछ ऐसे लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की तो आप जैसे संजीदा फ़िक्र उलमा सामने आए और जिन्होंने आकर ये बात कही कि ये जो है इस तरह के लोगों का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो साक़िब साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जैसे कहते हैं ना कि हम वो जो शैतानी अफ़आल हैं और आमाल हैं, हम ये कहते हैं कि हम उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें, हम उनसे दूर हो जाएं। तो ऐसे तबक़ात जो हैं जो मिल्लत की वहदत को पारा पारा करने की कोशिश करते हैं और इस्तेमाल कुरान को करते हैं, इस्तेमाल मेंबर को करते हैं, इस्तेमाल मुक़द्दस उन्वानात और मुक़द्दस शख्सियात को करते हैं, तो उन मसाले की नुमाइंदा और जयीद शख्सियात सामने आएँ और उनसे इजहार बरात का ऐलान करें, तो उससे फिर माहौल बड़ी हद तक बेहतर हो सकता है। मेरा ख़्याल है ये सिलसिला शुरू हो गया है। जी जी, एक बेदारी हमने देखी है। सही। अच्छा, ये जो स्टेज के लोग होते हैं ना, जो चीख व चिंगार करते हैं, तकरीर कम करते हैं, और जो जितना ज़्यादा चीखे वो समझा जाता है कि बड़ा अच्छा। आप ये देखें ना कि ये शोला नवा खतीब, मुकर्रर शोला, यानी मुकर्रर शोला बयान, सही, यानी हद हो गई है भी तुम्हें आग लगाने के लिए हमने बुलाया है। तो ये जितना वो शोला फशानी करे वो समझते हैं कि ये जी बड़ा खतीब है। अच्छा, वो उनकी नज़र होती है लोगों की जेबों पर। सही। कि जितनी मेरी तकरीर पे नारे लगेंगे, लोग उछलेंगे, उतना मेरे मार्केट वैल्यू मेरी बढ़ेगी। ये हैं वो बदबख्त लोग जिन्होंने दीन को जो है वो अपने रोज़गार का या अपने, ये इसको हम के पेशावर मजहबियत हम इसको कहते हैं। तो इन खुतबात से सारे मसालिक के लोगों को बचना चाहिए, और हर मसलक में ऐसे लोग मौजूद हैं। अगर आप अपने अवामुन्नास की तरबियत शुरू कर दें, और इस पे हमने बहुत काम किया है, कर रहे हैं, लोग उठे हैं, उन्होंने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, उसी मसलक के लोगों ने उनका यह बाइकाट किया है, उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, स्टेज पर आ गए हैं, उनको स्टेज से उतार दिया है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कराए हैं, FIR करवाई हैं। अगर आप यकीन करें 10, 12, 15 हर मसलक के ऐसे जो है वो शोला बयान खतीबों के बारे में ख़ुद उस मसलक के लोग उठें, यार ये कहाँ ये हमें आपस में अच्छा, वो तकरीर करके चला जाता है, गांव या कस्बे और मोहल्ले के लोग आपस में जो है वो लड़ते रहते हैं, वो हमें आग में धकेल के वो शोला बयान वहाँ से चला जाता है और ख़ुद पैसे लेके जो है वो ऐश करता है। इन लोगों से का बाइकाट करना और ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठाना कि जो उम्मत के लिए खैर खा हों, उनके दिल में दर्द हो उम्मत का, नबी पाक की मोहब्बत हो, पैसे के लिए ना आए। मैं तालीम दीनी हासिल करके आया तो मैंने कहा परवरदिगार तू मुझे तौफीक दे कि मैं इस दीन के नाम पे लोगों से पैसा ना कमाऊं, मुझे तूने जो सलाहियत बख्शी है मैं उसी के मुताबिक अपने रोज़गार का भी तो मेरा बंदोबस्त कर दे। तो मेरा ख्याल है कि ख़ुद अपना भी इरादा होना चाहिए। आप मदरसे से निकल के ये ना देखें कि यार मैं कैसे शोहरत हासिल करूं, तो कैसे अल्लाह पर भी कुब्र, यार खुदा भी हय्यो क़य्यूम और जिंदा है, वो भी राज़िक़
رزاق ہے، کچھ اس پہ بھی ایمان لے آؤ یار. صحیح. یہ بڑی عام بات ہے کہ اس بات پر ایمان لے آئیں کہ خدا حی القیوم ہے، وہ رازق ہے، وہ آپ کا کر سکتا ہے. اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس حوالے سے جی کہ رحمۃ اللہ علیہ اتھارٹی، کیونکہ آپ نے کہا کہ علماء اکرام کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ آپ ایک بڑا انٹریکشن کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک حکومت کا اور ریاست کا ادارہ ہے، اور لازمی اس چیز کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ معاشرے کے اندر کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو امت کو متحد کرتی ہیں اور ہمارے اندر انتشار کو کم کرتی ہیں، محبتوں کو بڑھاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا پروجیکٹس ہیں، کیا منصوبے زیر غور ہیں کہ امت کے اتحاد کے لیے کوششیں کی جائیں؟ جو سب سے بنیادی بات ہم نے طے کی ہے وہ یہ کہ اسلامیات کا جو مضمون ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے، صحیح، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ہر جماعت کے طلباء اور طالبات صحیح، اس کو مجبوراً پڑھتے ہیں، بے دلی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، بے دلی سے پڑھتے ہیں. صحیح بات. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک الگ مضمون سیرت پاک کے تحلیلی انداز میں، انالیٹیکل انداز سے، صحیح، وہ سارے واقعات جو کردار سازی کے لیے مواد معاون ہو سکتے ہیں، ان کو ہر عمر کے لحاظ سے، ہر جماعت کے لحاظ سے نصابی طور پر پیش کیا جائے. ٹھیک. اس کے ساتھ نصابی سرگرمیاں ہوں. صحیح. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رحمت علی کی مثال آپ نے ایک پیش کی، تو ہم کہیں کلاس کے طلباء کے ساتھ کہ آپ کو نہ صرف یہ جو سبق پڑھا ہے آپ نے، بلکہ آپ کو اب اس کے لیے ایک کام کر کے دکھانا ہے جس میں رحمت علی شامل ہو. صحیح. تاکہ وہ اس کو عمل نہ کر کے دیکھیں. اور اگر عادت آپ نے کی کسی کی علیہ السلام نے، ہم کہیں کہ اب آپ عادت کیجئے کسی کی جا کر کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس کے کچھ بچے کسی ہسپتال میں جا کر کے وہاں پہ مریضوں سے ملیں، ان کی خیریت پوچھیں. صحیح. جب یہ وہ کریں گے تو وہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اب سنت محض کتاب میں نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے اور ایسے ہی اینیمیشنز کے ذریعے، تاکہ بچوں کو یہ معلوم ہو کہ سیرت پاک کے پہلو مختلف جو ان کے کردار کو تعمیر کرنے والے ہیں وہ کون سے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اینیمیشن والی جی. اس وقت جو کردار بن رہا ہے وہ کارٹونوں سے بن رہا ہے اور اسی کی طرح چلتے ہیں، ویسے ہی بولتے ہیں. اگر آپ کے بیٹھ کے تجزیہ کریں، دو ایسے بچوں کی گفتگو سنیں خاموشی کے ساتھ چھپ کر کے، جو 6 گھنٹے روز دیکھتے ہیں کارٹون، صحیح، تو ان کا لہجہ، ان کے الفاظ، ان کی پوری میموری ساری وہی ہے جو الفاظ وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. بلکہ یہ تو وہ جو اصطلاحات استعمال کر رہے ہوتے ہیں جی، وہ ہماری سوسائٹی کی نہیں ہے ہی نہیں، وہ مستعار ہیں. وہ بچے ہم پیدا کر رہے ہیں، کھلا ہم رہے ہیں، پڑھا ہم رہے ہیں، پیسے ہم دے رہے ہیں، اور ہم ان کو صرف سکرین کے ذریعے کسی اور کا قوم کے لیے فائدہ مند. اس کا متبادل ہمیں دینا ہوگا، وہ متبادل جو مثبت ہو، جو تعمیری ہو، جب اصلاح ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ثاقب اکبر صاحب انہوں نے بتایا رحمۃ اللہ علیہ اتھارٹی کیا کرے گی. ملی یکجہتی کونسل کے اہداف میں کیا ہے کہ اتحاد امت کے لیے کیا کیا کام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی پاک کا اخلاق اور سیرت، ظاہر ہے ہماری تو بنیادی جڑت ہی قرآن و سنت کے ساتھ ہے. ہمیں تو قرآن و سنت سے ہم جڑیں گے تو ہم متحد ہوں گے، وگرنہ تو ہم بکھر جائیں گے. تو یہ جو سیرت کا مسئلہ ہے، دیکھیں چلتا پھرتا پیغمبر لوگوں کو نظر آنا چاہیے. صحیح. یعنی سیرت کا مطلب ہے روش حیات. واہ. تو یہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں. ہاں، تو وہ نبی پاک کی جب یہ سیرت پڑھائیں گے تو لوگوں کو چلتے پھرتے اپنے محبوب پیغمبر جو ہے نا وہ نظر آئیں گے. تو وہ زیادہ پرتاثیر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس کو یہ کہیں گے کہ آپ بھی اس پر عمل کر کے دکھائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے تو دلی مراد ہے. ایک مسلمان تو چاہتا ہے کہ قرآن حکیم میں تو ہمیں جیسے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے حضرت کی زندگی میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو آپ کی زندگی میں اچھا اسوہ حسنہ کا ایک میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. حسنہ ظاہر ہے کہ وہی حسن کی مؤنث ہے، یعنی پیارا، حسین. حسن تو خود کھینچتا ہے انسان کو. جی صرف آپ نے لوگوں کو کہنا ہے کہ یار ایک نظر ادھر بھی ڈال دو. جی تو حسن کے اندر دل ربائی تو خود ہوتی ہے.